صدائے افسانچہ گرو اکیڈمی ڈاکٹر یاسمین اختر آپ احباب کی فرمائش پر ایک بار پھر ٹیچرز ڈے سے منسلک موضوع پر چند قلم کاروں کی کہانیاں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ پہلا افسانچہ رونق جمال کا ہے۔ افسانچے کا نام ہے میرے استاد۔ ٹیچرز ڈے آیا تو سارے ملک میں سارا دن اساتذہ کے لیے اعزازی پروگرام منعقد ہوتے رہے۔ ملک کے معروف پھینکو کو خیال آیا کہ اتنے اہم دن میں بنا پھینکے کیسے رہ سکتا ہوں، ہاں تو کیا پھینکوں؟ یاد آیا میں بھی ٹیچر بننا چاہتا تھا، اس لیے اسکول میں داخلہ لے لیا اور پڑھتے پڑھتے میں 10ویں میں پہنچ گیا، لیکن 10ویں میں فیل ہو گیا۔ میں جا کر گروجی سے ملا اور پوچھا کہ آپ نے مجھے فیل کیوں کر دیا؟ تو وہ بولے، میں تمہارا بھوشیہ دیکھ رہا ہوں، تم دیش کے بہت بڑے پد پر آسین ہونے والے ہو، اس کے لیے پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں گروجی کے آشیرواد کی وجہ سے ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ بات انہوں نے 1930 میں کہی تھی۔ اب بھی وہ منظر میری نظروں میں گھوم رہا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے گروجی سورگ سے اپنی بھوشیوانی کو صحیح دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ دوسرا افسانچہ تنویر اختر رومانی کا ہے۔ افسانچے کا نام ہے معصوم شکایت۔ سال بھی ٹیچرز ڈے پر اردو مڈل اسکول میں طلبہ اپنے اپنے کلاس ٹیچر کو تحفے دے رہے تھے۔ حاضری کے بعد حسب سابق درجہ 5 کے طلبہ نے بھی اپنے کلاس ٹیچر امین احمد سر کو باری باری سے تحفے پیش کیے۔ کسی نے قلم دیا، کسی نے گلدستہ، کسی نے کچھ دیا تو کسی نے کچھ۔ امین سر بچوں سے تحفے لیتے اور انہیں دعائیں دیتے رہے۔ تحفے پیش کرنے کا سلسلہ ختم ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ کلاس کا ایک غریب طالب علم خاموش بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی تحفہ نہیں تھا۔ امین سر نے مسکرا کر محبت سے پوچھا، کیوں ارشاد، تم نے کچھ نہیں دیا؟ جی سر، نہیں دیا اور نہ کبھی دوں گا۔ ارشاد کا لہجہ خشک تھا۔ ارے بھائی، ایسی بھی کیا ناراضی؟ مجھ سے کیا قصور ہو گیا؟ امین سر کا لہجہ شفقت بھرا ہوا تھا، ہونٹوں پر اب بھی مسکراہٹ تھی۔ سر، ہم لوگ ہر سال ٹیچرز ڈے پر آپ کو تحفے دیتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی چلڈرن ڈے پر ہم بچوں کو ایک چاکلیٹ تک نہیں دیا، ارشاد نے جواب دیا۔ ارشاد کا یہ سچا اور بے باکانہ جواب سن کر امین سر کا چہرہ فق ہو گیا۔ انہوں نے بھررائی آواز میں کہا، ہاں بیٹے، یہ تو واقعی مجھ سے قصور ہوتا رہا، اس لیے تم لوگوں کے تحفے لینے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر انہوں نے سبھی طلبہ کے تحفے واپس کر دیے۔ تیسرا افسانچہ احمد کمال ہاشمی کا ہے۔ افسانچے کا نام ہے ٹیچرز ڈے۔ سالانہ امتحان کا نتیجہ نکلا تو حامد ریاضی میں فیل تھا۔ اس بات پر سب کو حیرت ہوئی۔ دوسرے تمام مضامین میں اس نے اچھے مارکس حاصل کیے تھے۔ خود حامد بھی حیران تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کہاں غلطی ہوئی۔ اسٹاف روم میں انگلش کے ٹیچر نعیم سر نے ریاضی کے ٹیچر عاقب سر سے پوچھا، حامد تو کافی ذہین بچہ ہے، اسے آپ نے 100 میں صرف 20 نمبر کیوں دیے؟ کیونکہ اس نے ٹیچر ڈے کے موقع پر مجھے صرف 20 روپے کا پین دیا تھا۔ چوتھا افسانچہ سید محمد نعمت اللہ کا ہے۔ افسانچے کا نام ہے گرو دکشنا۔ میری اہلیہ نے فون تھماتے ہوئے کہا، ٹیچر ٹریننگ کالج کے پرنسپل نیازی صاحب کا فون آیا تھا، نیٹ ورک میں گڑبڑی کی وجہ سے فون ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے۔ نیازی صاحب کا نام سنتے ہی مجھے ٹیچر ٹریننگ کے زمانے کا منظر آنکھوں کے سامنے کسی فلم کے فلیش بیک کی طرح گھوم گیا۔ موصوف اصول کے سخت پابند تھے۔ ٹیچر ڈے کے موقع پر تحفے تحائف لینے سے سخت گریز ہی نہیں کرتے،
बल्कि बड़े रौब से मना भी फरमाते। अगर मुझे किसी तरह का फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई तो मेरे पास जो इंटरनल मार्क्स हैं उन्हें काट कर दिए जाएंगे। मैंने फ़ौरन कॉल बैक किया तो मौसूफ कहने लगे, तौफीक मियाँ, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा फ़ोन नंबर हासिल करने में मुझे कामयाबी मिली है। मैंने शुक्रिया कहते हुए याद करने का मकसद पूछा तो उन्होंने कहा, इस बार मेरी बेटी ने 12वीं का इम्तहान दिया है। बड़ी खुशी की बात है सर, मैंने ताज़ीमन कहा। बात दरअसल ये है कि उसकी केमिस्ट्री कॉपी तुम्हारे पास जांच के लिए गई है, ज़रा देख लोगे। 5वां अफसानचा रुखसाना नाज़नीन का है। अफसानचे का नाम है कुफ्र तोड़। जलसा गाह में तिल धरने को जगह न थी। नाजिम जलसा न इस्तकबालिया कलमात की अदायगी के बाद कहा, IAS में हमारे सूबे में पहली बार एक लड़की ने इम्तियाजी कामयाबी हासिल की है। मैं वज़ीर तालीम जनाब अनवर ख़ान साहिब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस ज़हीन लड़की को गोल्ड मेडल से नवाजें। तालियों की गूंज के दौरान वज़ीर तालीम ने शाज़िया को गोल्ड मेडल से नवाजा और शफ़क़त से पूछा, बेटी, एक छोटे से शहर में तुम्हें आला तालीम की तहरीक कैसे मिली? सर, अल्लाह ताला का फजल करम रहा। मेरे दादा जान की ख्वाहिश थी कि मैं कलेक्टर बनूं, इसीलिए मैंने उनके ख्वाब को हकीकत में बदलने की कोशिश की। अगर आप चाहें तो मैं उन्हें स्टेज पर बुलवा लूं। शाज़िया के लहजे में अकीदत बरस रही थी। हाँ ज़रूर दादा जान, प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ़ लाइए। और फिर एक बारो बुजुर्ग स्टेज की तरफ बढ़े तो वज़ीर तालीम की आंखों में शनासाई की चमक लहराई और फिर वो करीब आए तो बेसाख्ता उन्होंने उनका हाथ थाम लिया। सर, आपको याद है, मैं बेदर के हाई स्कूल में आपका शागिर्द रह चुका हूँ। पढ़ाई में कमज़ोर होने के सबब अक्सर आपके हाथों पिटाई हुआ करती थी। ये सुनकर मोहम्मद हुसैन के चेहरे पर शफ़क़त भरी मुस्कुराहट दौड़ गई। वज़ीर तालीम अनवर ख़ान साहिब ने माइक संभाला और कहा, आज मुझे दोहरी खुशी हो रही है। मेरे शहर की एक लड़की ने IAS में शानदार कामयाबी हासिल करके मेरे शहर का नाम रोशन किया और इस लड़की के दादा जान मेरे उस्ताद मोहतरम हेड मास्टर मोहम्मद हुसैन साहिब से मुलाकात का शरफ़ हासिल हुआ, जिनके सख्त गिर मिजाज की वजह से उन्हें कुफ्र तोड़ के लक़ब से नवाजा गया था। मुझे फ़ख्र है कि मैं उनका शागिर्द रहा हूँ। हॉल में एक बार फिर तालियों का शोर गूंज उठा और मोहम्मद हुसैन की आंखें भीग रही थीं।